ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور بے شک تم قرآن سکھائے جاتے ہو حکمت والے علم والے کی طرف سے۔ کفار جو یہ کہتے تھے کہ انہیں کوئی کاہن سکھاتا ہے یا کہیں سے یہ کتابیں پڑھ کر کے سیکھ کر کے آتے ہیں، یا اس طرح کے جو بھی ان کے ذہن میں شبہات ہو سکتے تھے یا وہ جو شبہات کرتے تھے، ان تمام کا رد کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ تم قرآن سکھائے جاتے ہو حکمت والے علم والے کی طرف سے، خدا خود آپ پر کلام کو نازل کرتا ہے، نہ تو کسی راہب سے آپ سیکھتے ہیں، نہ کسی جادوگر سے سیکھتے ہیں، نہ کسی اور بندے اور انسان سے آپ سیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے حبیب کو قرآن سکھاتا ہے۔ اس کے بعد میں ارشاد ہوا، اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، جبکہ موسیٰ نے اپنی گھر والی سے کہا مجھے ایک آگ نظر پڑی ہے، ان قریب میں تمہارے پاس اس کی کوئی خبر لاتا ہوں یا اس میں سے کوئی چمکتی چنگاری لاؤں گا کہ تم تاپو، یعنی جس آگ کے اوپر تم اپنے آپ کو تاپو۔ یہ سورہ قصص میں سے جو قصے تھے انبیاء کرام کے، انہی قصوں کا آغاز ہوتا ہے، سورہ نمل کی قصوں کا یہ آغاز ہو رہا ہے، اور یہاں پر سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے۔ فرمایا فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پھر جب آگ کے پاس آیا ندا کی گئی کہ برکت دیا گیا وہ جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے، یعنی موسیٰ، اور جو اس کے آس پاس ہیں یعنی فرشتے، اور پاکی ہے اللہ کو جو سارے جہان کا رب ہے۔ یا موسیٰ انہو ان اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ بات یہ ہے کہ میں ہی ہوں اللہ عزت والا حکمت والا۔ یہ واقعہ کب پیش آیا، اس حوالے سے میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس میں گئے اور دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا کہ اتنے سال تک میں آپ کی خدمت میں رہوں گا، جب وہ معاہدہ مکمل ہو گیا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کو حکم دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا دیں جس سے وہ بکریوں کی نگرانی کریں گے اور درندوں کو دور کریں گے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس میں بہت سارے عصا پہلے سے موجود تھے۔ آپ کی صاحبزادی کا ہاتھ جس عصا کے اوپر سب سے پہلے پڑا یہ وہ عصا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے تو اپنے ساتھ میں لے کر کے آئے تھے۔ انبیاء کرام جو ہے وہ ایک کے بعد ایک اس عصا کو لیتے رہے، یہاں تک کہ وہ عصا چلتے چلتے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اب جب حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا ہاتھ اس عصا کے اوپر پڑا، انہوں نے لا کر کے دیا، حضرت شعیب نے یہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ تو جب وہ مدت پوری ہو گئی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے درمیان مقرر تھی، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت صفورہ کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں کر دیا۔ پھر آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام سے مصر واپس جانے کی اجازت مانگی، اجازت مل گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی حضرت صفورہ کو لے کر کے مصر کی طرف چل پڑے۔ سفر کے دوران ایک جنگل تھا، رات کا وقت تھا، بڑا اندھیرا تھا اور سخت سردی پڑ رہی تھی، شدت کی سردی تھی، راستہ بھول گئے۔ تو اس وقت آپ نے کوہ طور کی طرف ایک آگ کو دیکھا، تو اس کو دیکھ کر کے اپنی گھر والی سے یعنی اپنی بیوی سے آپ نے فرمایا
اسی کا ذکر اللہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا، اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، جبکہ موسیٰ نے اپنی گھر والی سے کہا مجھے ایک آگ نظر پڑی ہے، سآتیکم منہا بخبر، تو میں تمہارے پاس اس کی کوئی خبر لاتا ہوں کہ کیا ہے وہاں پر، او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، یا میں اس میں سے کوئی چمکتی چنگاری لاؤں گا کہ تم تاپو، یعنی بڑی ٹھنڈی پڑ رہی ہے، میں جا رہا ہوں اور وہاں سے کچھ آگ لے کر کے آتا ہوں تاکہ تم اس کے اندر اپنے آپ کو تاپو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ اپنی بیوی کو وہیں پر چھوڑ کر کے آگ کے پاس گئے تو برکت والی جگہ میں میدان کے اس کنارے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ کے طرف جو تھا ایک درخت تھا، اور اسی درخت سے آپ کو صدا دی گئی۔ کیا آواز دی گئی؟ اس کا ذکر یہاں پہ فرمایا گیا، فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا، پھر جب آگ کے پاس آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ان کو ندا دی گئی کہ برکت دیا گیا وہ جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے، یعنی اے موسیٰ تم اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہو، اللہ تم کو بھی برکت عطا فرماتا ہے، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اس کے آس پاس جو ہیں فرشتے اللہ ان کو بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جب ایسا نظارہ نگاہوں کے سامنے آ جائے تو بندہ کیا کہے گا؟ تو وہی وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پاکی ہے اللہ کو جو سارے جہان کا رب ہے، یعنی اللہ نے ایسی برکت کی جگہ میں مجھے پہنچا دیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سبز درخت کے اندر سے آگ نکل رہی ہے، ظاہر سی بات ہے درخت ہرا بھرا ہو تو اس میں تو آگ لگتی ہی نہیں ہے، مگر پھر بھی اس میں سے آگ جب آپ نے دیکھی نا تو آپ سمجھ گئے، آپ نے جان لیا کہ اللہ کے سوا یہ کسی کی قدرت نہیں ہے، اور جو کلام میں سن رہا ہوں یقیناً یہ اللہ ہی کا کلام۔ آواز آئی یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ عزت والا حکمت والا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام سن لیا ہو۔ کیسے سنا؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کلام جب سنا تو کانوں سے ہی نہیں سنا تھا، بلکہ اپنے جسم کے ہر جز سے یہ کلام سنا، اور جس درخت سے ان کو ندا دی گئی وہ عناب کا درخت تھا یا جو ہے وہ ساگوان کا درخت تھا، اس سے آپ کو یہ ندا دی گئی اور اللہ کا کلام آپ نے اس طرح سے سماعت فرمایا۔ اب وہاں پر کافی باتیں ہوئیں، اس سے پہلے جو آیات گزری میں نے بتایا تھا، ان آیات میں ذکر تھا کہ رب نے فرمایا تھا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے ہاتھ میں یہ عصا ہے، اس عصا پہ میں تکیہ لگاتا ہوں، اس عصا سے میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس عصا سے میں بہت سارے کام کرتا ہوں۔ یعنی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں پر کلام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور اپنا عصا ڈال دے، یعنی آئے موسیٰ تیرے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو زمین پر ڈال دو تاکہ تم اس کی شان دیکھ سکو۔ تو جب فَلَمَّا رَآهَا تَعْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ، پھر جب موسیٰ نے اسے دیکھا لہراتا ہوا گویا سانپ ہے، پیٹ پھیر کر چلا اور مڑ کر کے نہ دیکھا، ہم نے کہا اے موسیٰ ڈر نہیں، بے شک میرے حضور رسولوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا ہے۔ یعنی جب عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ ڈال دیا نا تو اس کی شان یہ بن گئی کہ وہ سانپ بن کر کے تیزی سے دوڑنے لگا، اور راستے میں جو بھی شے آتی تھی اس کو کھا جاتا تھا۔ یہ حال دیکھ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طبی طور پر کچھ خوف کا احساس ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ڈرو نہیں، اس کو پکڑ لو، اس کو جب پکڑو گے تو یہ پہلی حالت میں واپس عصا بن جائے گا۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خوف جاتا رہا، آپ نے عصا کو اپنے دستے مبارک سے اس کے منہ میں ہاتھ ڈال کر کے پکڑ لیا تو وہ آپ کے ہاتھ میں آتے ہی پہلے ہی کی طرح عصا بن گیا۔ یہ معجزہ اللہ رب قدیر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور اس کے بعد میں دوسرا معجزہ دیا گیا۔ اچھا یہاں پہ فرمایا بے شک میرے حضور رسولوں کو خوف نہیں ہوتا، الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور الرحیم، ہاں جو کوئی زیادتی کرے پھر برائی کے بعد بھلائی سے بدلے تو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہ سانپ سے ڈرو نہ کسی چیز سے ڈرو، جب میں امن دے دوں تو پھر اندیشہ کیا ہے، اور اس کو ڈر ہوگا
جو ہے وہ نافرمانی کرے، لیکن جو اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا خوف اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ اب رب نے فرمایا وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور اے موسیٰ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ نکلے گا سفید چمکتا ہوا بے عیب۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم دیا موسیٰ اپنا ہاتھ اپنی قمیص کے گریبان میں ڈال کر کے نکالو تو وہ کسی مرض کے بغیر سفید چمکدار ہو کر کے نکلے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دست پاک جب گریبان میں ڈالا اور نکالا نا تو ایسے چمکتا ہوا نکلا کہ بالکل ایک دم اس کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہو رہی تھی۔ اس کے بعد میں ارشاد فرمایا اور خوف دور کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اپنے ساتھ ملا لو تاکہ اپنی اصلی حالت پہ آ جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنا ہاتھ کے ساتھ ملایا تو پہلے ہی کی طرح اصلی حالت پہ آ گیا۔ فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، یہ 9 نشانیوں میں سے ہے فرعون اور اس کی قوم کی طرف، بے شک وہ بے حکم لوگوں میں سے۔ یعنی رب نے بتا دیا کہ تمہیں جو نشانیاں دی جائیں گی نا ان میں سے یہ 2 نشانیاں ہم نے تم کو یہاں پہ عطا فرمائی، ایک عصا اور دوسرا چمکدار ہاتھ، اور فرما دیا کہ اب ان نشانیوں کو لے کر کے جاؤ، کدھر جاؤ؟ فرعون کے پاس جاؤ، فرعون کے درباریوں کے پاس جاؤ اور انہیں جا کر کے خدا کا پیغام سناؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بہت ساری اور بھی باتیں کی، اے اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت سے سرفراز کر دے، اور وہ جو ہے وہ زیادہ فصیح زبان رکھتے ہیں۔ یہ سب باتیں ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت سے سرفراز کیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے، فرعون کے دربار میں بھی بہت ساری باتیں ہوئیں۔ پچھلے پارے میں نے وہ تفصیل کے ساتھ میں ساری باتیں بتا دی۔ جب پہنچے تھے نا تو فرعون نے معجزہ مانگا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے تو معجزات دیکھ کر کے اس کو ماننا تو تھا نہیں، اور وہ ماننے کے لیے آمادہ اور تیار بھی نہیں ہوا۔ اور فرعون کے آس پاس کے لوگ کہنے لگے اتنے دن تک یہ مصر سے غائب تھے، لگتا ہے جادو سیکھنے کے لیے گئے تھے اور اب جادو سیکھ کر کے آئے ہیں، جادوگروں کو بلاؤ ان کا مقابلہ کریں۔ اب کہا ٹھیک ہے بلا لو، دن مقرر کر لو۔ پھر ان کے جو عید کا دن تھا وہ مقرر کیا گیا، سارے جادوگر آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے وہ تشریف لے آئے، اور پھر ان کا مقابلہ ہوا، جس مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی۔ اب بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ رب فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً، پھر جب ہماری نشانیاں آنکھیں کھولتی اس کے پاس آئی، ان کے پاس آئی، یعنی اللہ نے ایسی نشانیاں دی کہ کوئی آدمی دیکھ کر کے فوراً ایمان لے آئے، لیکن قالوا هذا سحر مبین، بولے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، یہ معجزہ نہیں ہے، یہ تو جادو ہے۔ ہر دور میں ہوتا رہا ہے، اللہ کے نبیوں کو معجزات کو دیکھ کر کے کافروں نے ایمان نہیں لانا تھا تو جادو کہہ کر کے اس کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ ان بد نصیبوں نے بھی معجزات کا انکار کیا، اس کو جادو بتایا، اور اس کا سبب یہ بنا کہ اس زمانے میں جادو عام تھا، لوگ جادو سے کرتب دکھاتے تھے۔ حالانکہ یہاں 2 باتیں بالکل واضح تھیں، ایک تو یہ کہ جو چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھائی تھی ویسا کوئی جادوگر نہیں دکھا سکتا تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام پاکیزہ تھے، جادوگر بڑے ناپاک اور بڑے گندے ہوا کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو نہیں ماننا تھا، وہ نہیں مانے۔ وہ نشانیاں دیکھنے کے بعد فرعون اپنی خدائی کا دعویٰ تو بھول گیا، خوف کی وجہ سے کانپنے لگا، اور پھر سرداروں سے مشورہ کیا، تو وہی سب ہوا کہ جادوگروں کا مقابلہ طے ہوا، اور آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر فتح یاب ہوئے، اور وہ لوگ مانے نہیں۔ پھر رب نے کیا کیا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، اور ان کے منکر ہوئے اور ان کے دلوں میں ان کا یقین تھا ظلم اور تکبر سے، یعنی دل تو کہہ رہا تھا کہ یہ غلط نہیں ہو سکتے، لیکن ظلم اور تکبر کی وجہ سے انکار کر بیٹھے، نہیں مانے۔ پھر کیا ہوا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، تو دیکھو کیسا انجام ہوا فسادیوں کا۔ اللہ نے ان کا انجام کیا کیا؟ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریا کے اندر ڈبو دیا گیا، اس کے نام و نشان کو مٹا کر کے اللہ نے اس کی لاش کو لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا، جو آج بھی مصر کے میوزیم کے اندر رکھی ہوئی ہے اس کی لاش، اور اس کو دیکھ کر کے بڑے بڑے جابر اور ظالم بھی اگر اللہ سے ڈر کر کے رائے راست پہ آنا چاہیں تو ان کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے۔ لیکن عبرت کس کے لیے؟ جو مانے اور اللہ کی
باتوں کو قبول کرنا چاہیے، لیکن جو قبول نہیں کرتا اس کو لاکھ نشانیاں دکھا دو، وہ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ تو پچھلی آیات میں یہ واقعہ بیان کیا گیا تھا، یا پھر بیان کیا گیا ایک الگ پیرائی کے اندر، تاکہ بندہ اس کو پڑھے اور ہدایت حاصل کرے، اللہ کی قہاریت اور جباریت کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ جو فرعون جیسے 400 سال تک خدائی کا دعویٰ کرنے والے جابر اور ظالم بادشاہ کو ایسے دریا میں ڈبو دیتا ہے کہ بے بس ہو کر کے رہ جاتا ہے، وہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب اگر بندہ مانے تو اس کے لیے بہت کچھ ہے اس میں، اور نہ مانے تو پھر اللہ کا عذاب آنا ہے ہر ظالم پر، آج نہیں تو کل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، قرآن کے نور سے مولا ہمیں منور ہونے کا جذبہ عطا فرما، ایمان بے زندگی ایمانی پر موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔